أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ترجمہ سمجھتا ہوں. اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، یہ کہ ان کے لیے جنتیں ہیں وہ کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جب بھی وہ رزق دیے جائیں گے، جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت کے پھلوں میں سے، تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور لایا جائے گا ان کے سامنے ملتا جلتا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں ہوں گی پاک بیویاں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ایک ایک لفظ کا معنی کیا ہے؟ واو جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے اور. بشر الذین، بشر یبشر تبشیرا، اس کا معنی ہوتا ہے خوشخبری دینا. الذین کا معنی ہوتا ہے جو. اسماء موصولہ ہوتے ہیں، ان کا معنی ہوتا ہے جو. آمنو، ایمان لے کر آئے، یہ ہے صیغہ جمع کا غائب، جمع غائب ماضی کا صیغہ، ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. آمنو جو ایمان لے کر آ چکے ہیں پہلے سے ہی اور عمل کرتے رہے ہیں. وعملوا، عمل کیا. صالحات، نیک، صالحات نیکیوں کے کاموں کو کہا جاتا ہے. انا کا معنی ہوتا ہے بے شک. لہم، ان کے لیے. جنات جمع ہے جنت ان کی، یعنی بہت سارے باغات ہیں. جنت عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر سبزہ ہو اور یعنی ہریالی ہو اور چاروں طرف سے اس کو کسی آڑ سے کیا کیا ہوا ہو، محفوظ کیا ہو، اور وہ ایک محفوظ جگہ ہو کہ جس کے اندر کوئی نہر اس کی مالک کی اجازت کے بغیر نہ آ سکے. تجری، چلتی ہیں. من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے. آئی من تحت اشجارها، مطلب اس کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں وافر مقدار میں پانی. تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے، اور انہار نہر کی جمع اردو کے اندر بھی نہر کہا جاتا ہے. کلما، جب بھی. رزقو، رزق دیے جاتے ہیں. منہا، اس جنت میں. من ثمرات الرزقا، اس کے پھلوں سے رزق. رزقا مطلب رزق. جب بھی ان کو اس کے جنت کے پھلوں سے رزق دیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں. قالو، جمع کا صیغہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دے دیا گیا تھا. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے پہلے ملا تھا. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کے پاس لایا جاتا ہے متشابہات کو، ملتے جلتے ہو. اوتو کا معنی لایا جاتا ہے بِهِ، ان کے پاس. متشابہًا، ملتا جلتا، جو ملتا جلتا. متشابہ، مشابہت کہتے ہیں ملتے جلتے کو. وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ہے اس میں. ازواج مطہرۃ، وہ بیویاں جو پاک ہیں. ازواج زوج کی جمع ہے، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. جوڑی، زوج کا معنی ہوتا ہے جوڑی. ہاں، شوہر کو بھی زوج کہتے ہیں اور بیوی کو بھی زوج کہتے ہیں، یا پھر زوجتون کہتے ہیں اردو کے اندر، جیسے زوجہ. مطہرہ معنی پاکیزہ. وہم فیہا خالدون، اور وہ، اور واو کا معنی اور، ہم معنی وہ. فیہا، اس جنت میں. خالدون، ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے، اس سے پچھلی آیت کے اندر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. ایک وعید سنائی تھی، ایک ڈانٹ سنائی تھی، ایک تنبیہ سنائی تھی کفار کو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت شریفہ ہے. جیسے امام راضی تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں من عادت اللہ اذا اذکر آیۃ من الوعید ان یعقبها آیۃ فی الوعد.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت شریف ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کوئی ڈانٹ، کوئی وعید، کوئی دھمکی جب کفار کو دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، تو اس کے بعد پھر متصل اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کوئی وعدہ بھی سناتے ہیں، خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا کہ تم نہیں کر سکتے ہو اور واقعتاً نہیں کر سکتے ہو، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو خوشخبری دے دو کہ جو ایمان لے آئے۔ مطلب یہ ہے کہ اے کافرو، تم بھی نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اگر اس کے اندر بتایا تھا نا شرط جزا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَآمِنُوا، اگر تم نہیں کر سکتے اور واقعتاً نہیں کر سکتے ہو تو بس ایمان لے آؤ۔ تو آگے اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان لے آؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے، تو یہ ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہے، یہ خوشخبریاں ہیں اور اس قسم کی جنت کے اندر نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہیا ہوں گی۔ اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صرف کھانا اور پینے کی نعمت نہیں ہوگی جو ایک جیسی لگے گی، بلکہ جنت کی ہر نعمت ایک جیسی لگے گی۔ مطلب کیا کہ صورت میں ایک جیسی ہوگی لیکن ذائقے اور لذت میں وہ جدا ہوگی۔ جس طریقے سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب اس کو دیا جائے گا تو وہ کہے گا ھذا الذی اوتیت من قبل، کہ یہ تو اس سے پہلے مجھے دیا گیا۔ تو فرشتہ کہے گا قل ہا فاللون واحد والطعم مختلف، کہ اس کو کھا، اس کا رنگ تو ایک جیسا ہے لیکن ذائقہ جو ہے نا وہ جدا ہے، ذائقہ ہر بار ہر چیز کا جدا ہوگا۔ تو جنت کے اندر عظیم عظیم نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دل پر اس کا خیال بھی گزرا ہے، خیال بھی کسی دل پر نہیں گزرا۔ اور ایسی عظیم مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ایسی اعلیٰ نعمتوں کی جگہ ہے کہ جس کے کیا کہنا۔ شروعات سے ہی بندہ جب جنت کے اندر پہنچے گا، جنت کے دروازے پہ، تو وہاں سے ہی عجائبات کی شروعات ہوگی کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا جو دروازہ ہوگا، ایک روایت میں حضور اکرم نے فرمایا من بین المکہ والحجر، مقام حجر اور مکہ کے درمیان میں جتنی مسافت ہے اتنا بڑا دروازہ ہوگا۔ اور ایک جگہ میں فرمایا کہ من بین البصرہ والمکہ، کہ مکہ اور بصرہ کے درمیان میں جتنی مسافت ہے اتنا ہوگا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ دروازے کی ایک چوکٹ سے دوسرے چوکٹ کی کا فاصلہ بیان فرمایا کہ 40 سال کا فاصلہ، یعنی ایک چوکٹ سے جب آپ چلو گے 40 سال کا جب سفر کرو گے تو دوسری چوکٹ تک پہنچو گے۔ اتنا بڑا دروازہ ہوگا یہ امت محمدیہ کے لیے۔ اس سے امت محمدیہ جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اب جب وہ جنت کے اندر داخل ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اکرامات شروع ہوں گے اور عجیب عجیب قسم کے اکرامات ہوں گے۔ اب وہ جب جنتی جنت کے اندر داخل ہوگا تو وہ جنت کے اندر جب جا کر بیٹھے گا، اور جنت کے اندر وہ جب جا کر بیٹھے گا تو وہاں پر ایک درخت ہے جس کو بولتے ہیں ہرول، جنت کا ایک درخت ہرول۔ اب وہ اس درخت کے اندر کیا ہوگا، اس درخت سے جو ہے نا اس درخت کے پتے گائیں گے باقاعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عربی کلام کو پڑھیں گے، یہ جنتی سنے گا۔ اور کہا روایت میں آتے ہیں کہ اگر اس کا موت نہ ہوتی تو موت آ جاتی، اتنا حسین نغمہ ہوگا۔ اس نغمے کو سن کر ادھر ہی اسی درخت کے اوپر لڑکیاں باقاعدہ اگی ہوئی ہوں گی اس درخت پر، اور وہ لڑکیاں بھی کہا کہ اس کی مدھر دھن کو سن کر وہ بے ساختہ کیا کریں گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے گی خوبصورت آواز میں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جنتی جائیں گے اور ان کو جس کو جو لڑکی پسند آئے گی اس کو وہ توڑے گا، اس کو توڑ لے گا اور اس جگہ پر دوسری نکل آئے گی۔ پھر اسی طریقے سے مقام نہر بیدق، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نہر سے باقاعدہ پورے نکلیں گے۔ اور یہاں پر ہی بس نہیں، بادل آئے گا، بادل، وہ بادل سے جنتی کہے گا کہ حور برسا، تو وہ اس پر پورے برسائے گا۔ ایک روایت کے مطابق 1250 ایک ادنا جنتی کو کتنی 1250 حوریں ملیں گی۔
اور یہ جو ہے یہ جو بتایا گیا حدیث کے اندر یہ کوئی تحدید کے نہیں ہے، تحدید کے لیے نہیں ہے کہ حد مقرر کر دی گئی اتنی ملے گی، بلکہ تقریب کے لیے کہ قریباً اس سے زیادہ بھی ہوگا۔ ہاں اب جیسے بادل برسائے گا جتنا برسائے گا وہ کیا ہے کہ وہ تو اس کی تو بس ہی نہیں ہے۔ پھر جب وہ جنتی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی جو گھر والی خود جو اتنی حسین ہوگی، تو اس کے بارے میں ایک طویل حدیث ہے کہ اس کے اندر آتا ہے کہ جو جنتی کا جو تخت ہوگا وہ صرف جس تخت پر بیٹھے گا اس تخت کی مسافت لمبائی جو ہوگی وہ 500 سال کا سفر ہوگا۔ اتنے اونچے تخت پہ بیٹھے گا کہ 500 سال کا سفر، اور یاقوت اور مرجان اور پتہ نہیں کس قسم کے جواہرات سے وہ بنا ہوا ہوگا، اور اس کے موتیوں کے پر ہوں گے جس سے وہ تخت اڑا کرے گا جنت کے اندر۔ اور یہ اڑنا صرف تخت کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ جنتی خود بھی اڑے گا۔ اللہ نے اس میں طاقت دی ہوگی، جیسے صحابہ نے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر بالا خانہ کہتے ہیں کہ اونچا ایک گھر میں یا درخت وغیرہ میں کمرہ وغیرہ بنا دیا کرتے تھے پہلے دور میں، ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں ہوتے ہیں۔ فرمایا لیکن ان کی سیڑھیاں نہیں ہیں، تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر جائیں گے کیسے اس میں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طریقے سے پرندے پنچھی اڑتے ہیں نا، اڑ کے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں، تم بھی ایسے اڑ کر اپنے ان گھروں کے اندر، ان بالا خانوں کے اندر جاؤ گے۔ تو یہ جو تخت ہوگا اس کا، یہ فرمایا کہ یہ اتنا وسیع اور عریض ہوگا کہ اس کے اندر 70 سال کی مسافت ہوگی اگر اس کو ادھر سے ادھر اس پر چلا جائے۔ اس پر یہ جنتی بیٹھا ہوگا۔ پھر قصہ مختصر کہتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا کہ اتنے میں یہ آسمان اوپر کی طرف جب دیکھے گا تو اس کو ایک حور بلند کہے گی، جب یہ اسی اس کے اندر یعنی نعمتوں کے اندر مصروف ہوگا تو اس کو ایک حور کہے گی کہ اے ہمارے آقا کیا ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے آپ میں؟ تو یہ کہے گا بالکل ہے، یہ کہے گا کہ میری محبوبہ تو ہے کون؟ تو اللہ وہ کہے گی کہ میں وہی ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فیہن قاصرات الطرف ہیں کہ یہ جھکی ہوئی نگاہوں والی میں وہی تو ہوں۔ تو وہ آئے گا، اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جب قربت کرے گا بغلگیر ہوگا 40 سال گزر جائے گا۔ 40 سال کے بعد پھر اس کو اوپر سے آواز آئے گی۔ 40 سال یہ درجات ہے بلند سے بلند، پھر اس کو اوپر سے آواز آئے گی اور وہ کہے گی کہ اے اللہ کے بندے کیا ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے؟ تو یہ کہے گا کہ اے میری محبوبہ بالکل ہے، تو بولے تو کہے گی کہ میں وہی ہوں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لدینا مزید، کہ اس کے علاوہ بھی ہے۔ وہ اس کے پاس جائے گا تو فرماتے ہیں کہ جب جتنی حوروں کے پاس جاتا رہے گا وہ ایک کے بعد دوسری سے جب ملے گا تو پہلی سے وہ 1,00,000 گنا حسن میں زیادہ ہوگا، 1,00,000 گنا حسن میں زیادہ ہوگی۔ تو جب وہ اس کو دیکھے گا کہے گا کہ تجھ سے زیادہ حسن تو میں نے دیکھی نہیں، پھر اس کے ساتھ مشغول ہوگا، 40 سال گزریں گے۔ اسی طریقے سے کرتے آخر میں یہ مشغول ہوگا تیسری کے ساتھ، تو ایک دم ایک روشنی سی پورے کے پورے جنت کے اندر پھیلے گی، پوری کی پوری جنت کے اندر ایک روشنی پھیلے گی، جس طریقے سے فرمایا ایک بزرگ ہے حضرت یزید رقاشی، فرماتے کہ میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ میرے بیان کے اندر میں نے کہا حور کا لشکار، اور انہوں نے ایک بات بتائی کہ جنت کے اندر ایک حور ہنسی، مسکرائی تو پوری کی پوری جنت روشن ہو گئی۔ تو اتنے میں فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا وہ کونے کے اندر بیٹھا تھا، اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا، اور اسی بے ہوشی کی حالت کے اندر اس کی روح نکل گئی۔ تو خیر وہ روشنی جب دیکھے گا تو یہ جنتی کیا کہے گا سبحان اللہ، یا تو یہ کسی عظیم فرشتے نے مجھ کو جھانک کر دیکھا ہے، یا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے کہ اس سے پہلے وہ جنتی ہے، جنت کی ہر نعمت کو دیکھ چکا ہے، اس سے پہلے اس نے ایسا نور نہیں دیکھا جیسا نور اس نے ابھی دیکھا۔ تو یہ جب کہے گا کہ یار یہ ایسا نور میں نے دیکھا ہے کہ اس جیسا نور تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، شاید اللہ نے اپنا دیدار کرایا ہے، تو اس کو ایک فرشتہ آواز دے گا جو اس سے 70 سال کی مسافت پر ہوگا، قریب نہیں ہوگا، جنت پہ حیائی کی جگہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہا ہو اس کو۔ تو فرشتہ اس کو کہے گا کہ نہ تو کوئی فرشتہ تھا اور نہ ہی تیرے رب نے تجھے اپنا دیدار کرایا، بلکہ یہ تیری دنیا کی بیوی ہے جس نے تجھے اپنی حور کے ساتھ بغلگیر ہوتے ہوئے دیکھا تو اس پر خوش ہو کے مسکرائی ہے۔ یہ دیکھیں یہ دنیا کے اندر ہوتی ہے یہ بات، ایک عورت دوسری عورت کو قبول نہیں کرتی، ادھر وہ دنیائی عورت ہوگی لیکن وہ اس کو دیکھ کر کیا کرے گی،
وہ خوش ہوگی. دنیا کی عورت کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارا ایک دوست ہے وہ وزیرستانی ہے، اس کو میں نے کہا ایسے مذاق میں، اس کی ایک شادی تھی، اس کو میں نے کہا دوسری کر لو. اس نے کہا ہماری بیوی ایسی ہے ڈائریکٹ گولی مارے گی. ہاں وہ گولی مار دے گی، دنیا کے اندر یہ ہے، لیکن آخرت میں یہ نہیں. وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوگی تو پھر یہ اس کی طرف لپکے گا اور جائے گا، اور پھر اس کے بارے کے اندر لکھا ہے کہ واقعتاً دنیا کی، فرمایا کہ وہ دنیا کی جو عورت ہے وہ جنت کی عورتوں سے 70 لاکھ گنا یا 70,000 گنا حسین ہوگی فضل کے اندر اور نور کے اندر. وہ اس وجہ سے کہ اس نے دنیا کے اندر عبادات کی. اور اس کی جو اس کے بارے میں جو بتایا گیا کہ اس کے جو پاؤں ہوں گے ہیں، اس کے پاؤں کو جب وہ دیکھے گا صرف اس کے پاؤں پچھلی تمام نوروں سے 1 لاکھ گنا زیادہ حسین ہوں گے. پھر جب وہ اس کی پنڈلی کو دیکھے گا تو اس کی پنڈلی اس کے پاؤں سے 1 لاکھ گنا زیادہ حسین ہوگی. اسی طریقے سے جب وہ اس کی پنڈلیوں کے اوپر اس کے رانوں پر نظر ڈالے گا تو اس کی رانیں وہ اس کی پنڈلیوں سے 1 لاکھ گنا حسین. اسی طریقے سے پنڈلیوں رانوں کے بعد اس کی سورین، اور سورین کے بعد اس کا پیٹ، اور اس کے پیٹ کے بعد اس کا سینہ، اور اس کے سینے کے بعد اس کا چہرہ، ہر شے پچھلی شے سے 1 لاکھ گنا زیادہ حسین اور جمیل ہوگی. اور جب یہ اس کو دیکھے گا تو اس کے اوپر 70,000 نور کے لباس ہوں گے. 70,000 نور کے لباس. وہ باریک کتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ باریک کتنے ہوں گے کہ اس کے اندر سے اس کا جسم نظر آئے گا، اور جسم سے اس کا گودا، اور گودے سے ہڈی سے گودا وغیرہ سب دل نظر آئے گا. فرمایا اس کا سینہ اس کی سور کے لیے اس کا آئینہ ہوگا جس میں وہ اپنے چہرے کو دیکھے گا. لباس 70,000 لیکن ہلکے اتنے کہ وہ فرمایا کہ ایک تصویر جتنے ہلکے. پھر اس کے بالوں کے بارے میں بتایا کہ اس کے تینوں طرف کے بال، دائیں بائیں اور پیچھے کے بال، جس کے اندر 1 لاکھ چوٹیاں ہوں گی. 1 لاکھ چوٹیاں، اور ہر چوٹی کو اٹھانے اور وہ اتنے فرمایا اتنے لمبے ہوں گے کہ اس کے چہروں اور پیروں سے آگے کستوری کے اوپر وہ، یعنی جو جنت سے وہ جو مشک اور زعفران اور کستوری کا دارا ہے نا، زمین اور مٹی جو ہے اس کے اوپر وہ کیا ہوں گے، وہ کھینچتے ہوں گے. تو اس کے ہر طرف جو ہے وہ 1 لاکھ خادمائیں ہوں گی جو ان کو اٹھائی ہوئی ہوں گی. ایک چوٹی کو اٹھائی ہوئی ہوں گی اور وہ اس کے ساتھ چلیں گی. پھر فرمایا کہ جب ان کا آپس کے اندر ملاقات ہوگی اور یہ اپنی بیوی سے جب ملے گا تو فرمایا کہ وہ سارے شرم کے اور حیا کے پردوں کو اٹھا کر وہ اس کے سامنے وہ ہر قسم کا ناز اور انداز ایک قدم کے اندر 1000 یا 70,000 نقرہ دکھائے گی اور پل کھائے گی اور باقاعدہ رقص کرے گی. اور اس کو دیکھ کر یہ اس کو دیکھے گا، اس کا دل، فرمایا اللہ کا دوست، جو اللہ کا دوست ہوگا اس کا دل اور زیادہ کیا ہوگا، مچلے گا. فرمایا کہ اگر ادھر موت نہ ہوتی تو یہ مر جاتا. اور ہر پل کے ساتھ فرماتے کہ یہ ہزاروں لاکھوں عورتیں وہ خادمات جو ہے وہ اس کے ساتھ پلٹیں گی. تو یہ جنت کی حوروں کے اور یہ جنت کے مواجات اور کس طریقے کے انعامات جو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں کہ اگر ہم بتاتے رہیں تو رات کو کیا 20 سال گزر جائیں اور ختم نہ ہو. کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ہاں تو یہ بات ہے کہ جنت کے کھانے کے بارے کے اندر آتا ہے، جنت کے باغوں کے بارے میں اندر کہ کس طریقے کی نعمتیں، کہ صرف ایک پرندہ آئے گا اس کو جا کر پوچھے گا کہ کیا کھانا چاہتا ہے، کیسے کھانا چاہتا ہے، بلکہ پر ہلائے گا تو پروں سے ہر قسم کی ڈش نکل کر آئے گی. کھا کے پھینکو کہ دوبارہ سے وہ بن جائے گا. ہاں اور ہر قسم کے دروازے جنت کے، ہر ایک جنتی کے لیے 4 دروازے ہوں گے، جس میں سے ایک دروازے سے اس کی بیویاں مل جائیں گی، دوسرے دروازے سے اس کے مقرب فرشتے جو ہیں وہ اس سے ملنے کے لیے آئیں گے. تیسرا دروازہ جہنم کی طرف ہوگا، وہ وہاں سے جہنمیوں کو تکا کرے گا، دیکھا کرے گا. اور چوتھا دروازہ جو ہوگا وہ دارالسلام کی طرف کھلے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے درمیان میں ملاقات کی جگہ ہے. جب چاہے گا اللہ سے ملاقات کرے گا، جب چاہے گا اللہ سے ملاقات کرے گا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. اس سب کے بعد اتنی نعمتیں گنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا نزلا من غفور الرحیم. یہ نزل ہے اس رب کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا. نزل کہتے ہیں مہمانی کو، ہم اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ مہمانی، لیکن عرب اس کا مطلب صحیح سمجھتے ہیں. عرب کا یہ دستور تھا کہ عرب پہلے جب کوئی ان کے پاس دعوت میں جائے، جیسے آج ہمارے پاس بھی الحمدللہ دستور ہے کہ جب کوئی مہمان بن کے جاتا ہے تو ماشاء اللہ سے اس کے سامنے کیا
جاتا ہے، اس کے سامنے دال سے دال کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا آ جاتا ہے کہ یہ کھاتا رہے وہ کھا کھا کے پڑ جاتا ہے۔ ماشاء اللہ سے ہمارے پٹھان جو ہوتے ہیں ان کا تو میدا طاقتور ہوتا ہے، وہ برداشت کرتے ہیں۔ کوئی مہاجر آ جاتا ہے اس بیچارے جو کے لیے تو پھر وہ موت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی اتنی کھانے کی عادت ہوتی نہیں ہے۔ ہاں ہمارے پٹھان اس کو کھلاتے جسے ہمارا ساتھی ایک ہمارے مدرسے کا ساتھی چلے پر گیا، اور چلے میں جانے کے پشاور میں مہاجر کا بچارا، اور رمضان کے دن کے بولتے رمضان کے دن ہوتے تھے تو ادھر ایک بڑا کام تھا، میں رات کے بعد اس کے بیٹھک میں چلا جاتا تھا، پشاور میں تشریف ہوتی آخری چلو اس کی بیٹھک میں جا کے تھوڑا بیٹھ جاتا تھا رات میں۔ تو فرمایا کہ بھائی رمضان کے جو دن ہوتے ہیں وہ بیچارہ حافظ بھی تھا، حافظ لوگ بڑا پھر کھانے میں احتیاط کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں تو خوب روزہ بول کے جو کھانا ہوتا تھا وہ کھا کر چلا جاتا تھا۔ تو اس کے بعد بولا جب میں بیٹھک میں بیٹھتا تو وہاں پر جو ہے نا پھر خصوصاً چائے آتی، بولا ایک دن ایسی چائے آئی تو میں نے بولا بھائی میں نہیں پیوں گا میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ تو بولا وہ جو خان صاحب کو بولا وہ میری بڑی عزت کرتا تھا، بڑا حافظ صاحب وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا، لیکن کلاشن اس کے پاس پڑی تو بولا ایک دم کلاشن اٹھائی اور اس کا وہ مارا چیمبر پہ اس کے بولا پیتا ہے نہیں پیتا یا تمہیں اڑا ہے۔ ہاں تو وہ عرب جو تھے نا وہ کیا کرتے تھے، وہ پہلے اتنی ساری چیزیں لا کر پیش کر دیتے تھے کہ بندہ کھاتا تھا پیٹ بھر جاتا تھا، پھر وہ جب وہ بندہ کہتا تھا کہ بھائی میں تو پیٹ بھر گیا تو کہتے تھے شیخ حاضر نزول، یہ تو نزول تھا، اصل مہمانی جو پیچھے آ رہی ہے بکرے وغیرہ اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ تو اس سے تو اپنا پیٹ کیوں بھر رہا ہے اور اس سے تو ہار کیوں مار رہا ہے، اس کے بعد اصل آئے گا۔ جیسے ہمارے پاس چائے دال اور بوتل کے بعد پھر اصل کھانا آتا ہے نا، تو کھانے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا کر فرمایا کہ یہ نزول ہے۔ اصل مہمانی کیا ہے وہ کسی کو نہیں پتا، وہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی بشر کے دل پر اس کا حال گزرا۔ اب بتاؤ جنت کے سارے واقعات اور جنت کی تمام کیفیات اللہ کے رسول نے بتائی، قرآن میں بھی بتائی۔ پھر اللہ کے رسول نے ایک جگہ پر یہ فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر خیال گزرا، اور ایک طرف بھری پڑی کتاب ہے اس کے احوال سے، تو اللہ کے رسول کا کلام الیاذ باللہ جھوٹا ہو جاتا نا۔ تو اصل بات یہ اس کا اصل مقصد یہ کہ جو جتنا بتایا ہے وہ اتنا بتایا کہ جو ہماری عقل میں آتا ہے، اور جو ہماری عقل میں نہیں آتا وہ نہیں بتایا۔ جیسے معراج کے موقع میں اللہ کے رسول نے سدرۃ المنتہا کے پاس عجیب قسم کی چیزیں دیکھی اور آ کر صحابہ سے فرمایا کہ میں نے پتہ نہیں کیا کیا دیکھا، ہاں جو مجھے سمجھ آیا اور جو میں جانتا ہوں کہ دنیا میں اس کے مشابہ چیز ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا تو تم سمجھ جاؤ گے، تو میں نے تمہیں بتایا۔ جیسے میں نے سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کو بولتے ہیں، وہ بھی بیری کا پیڑ ہے، اور فرمایا کہ اس کے جو بیر ہے وہ فلال حجر کے برابر ہے، حجر جو مقام حجر تھا اس کے اندر مٹکے بڑے بڑے بنتے ہیں، تو فرمایا حجر مقام حجر کے مٹکوں جیسے مٹکے ہیں، وہ مٹکوں جیسے بیر ہیں، اتنے بڑے بڑے بیر ہیں۔ تو یہ تو مجھے سمجھ آیا، اس کے لیے میں نے مشابہت کے لیے دنیا میں چیز دیکھی تو تمہیں بتا دیا، لیکن میں نے وہاں پر رنگ دیکھے، جیسے دنیا کے اندر 7 رنگ ہیں نا، اس 7 رنگ سے آگے 8واں رنگ 9واں رنگ 10واں رنگ نہیں ہوتا، لیکن فرمایا کہ میں نے ان 7 رنگوں سے زیادہ رنگ دیکھے، میں نے الوان دیکھے، میں نے رنگ دیکھے، بہت زیادہ دیکھے، اور دنیا میں اس کی کوئی مشابہت ہی نہیں ہے جو میں تمہیں بتاؤں۔ انسان کی عقل تو ایک جگہ پر جا کے رک جاتی ہے نا کہ 7 رنگوں کے بعد کوئی اور رنگ ہوگا، ہاں نہیں ہو سکتا، لیکن دنیا میں ہماری عقل یہ کہتی ہے، لیکن اللہ ادھر قادر ہے، اللہ نے وہاں پر ان 7 رنگوں سے بڑھ کر رنگ بنائے۔ اسی طریقے سے عجیب قسم کی چیز ہے جو اللہ کے رسول نے ادھر دیکھی، جنت الماوا کے قریب، یہ جنت الماوا ہے، یہ عارض جنت ہوتی ہے اس جگہ پر، تو اس جگہ کے اندر اللہ کے رسول نے جو عجیب نعمتیں دیکھی اور فرمایا کہ اس کا مثل دنیا میں نہیں ہے جو میں تمہیں بتاؤں۔ تو بھائی اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ایسی عظیم نعمتیں جنت کے اندر رکھی ہیں کہ اگر اللہ اس کو کھول دیتا دنیا میں تو ہماری عقل اس کو مانتی نہیں اور ہم انکاری بن جاتے، اور جب ہم انکاری بنتے تو پھر ہمارے لیے خطرہ ہے، اس لیے اللہ نے وہ بتایا جو ہماری عقل جس کو مان سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب بتانے کے بعد فرما دیا کہ یہ جو چیزیں ملیں گی وہ کس کو ملیں گی، جو نیک عمل کرے، ایمان تو لائے لیکن نیک عمل بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے۔ ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ میں نے ایک حور کو دیکھا، اور ایک حور کو دیکھنے کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو اس کی پیشانی جو تھی ایک حور عین کو دیکھا، فرمایا کہ میں نے معراج کیا اور اس کی پیشانی 1030
1030 गज की पेशानी, और उसके सर पर कितनी चोटियाँ थी? फरमाया कि उसके सर पर 70 चोटियाँ थी, 70 चोटियाँ, जिसको मेहंदी बोलते हैं उर्दू ज़बान में। और एक मेहंदी से दूसरी मेहंदी के दरमियान में, एक मेहंदी से दूसरी मेहंदी के दरमियान में 70,000 छोटी छोटी चोटियाँ थी। यानी इस तरीके से उसका हुस्न था कि अजीब थी बिल्कुल, देख कर इंसान दीवाना हो जाए। तो फरमाया कि उसने क्या कहा कि उसने ये कहा कि मन अरादा मिसली फलियामल बिताअती, कि जो मेरी मिसल जन्नत की हूर को चाहता है कि मुझे उसको मिल जाए, तो उसे चाहिए कि जो है ना वो अपने रब की क्या करे, फर्मा बरदारी करे, नाफरमानी ना करे। तो ऐसी जन्नत की हूर अगर चाहिए तो